रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू के लिए हैं, जो तमाम खूबियों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। मेरा और आपका पैदा करने वाला है, मारने वाला है, फिर से जिलाने वाला है। जो कुछ आसमानों में है उसको भी जानता है, और जो कुछ ज़मीन में है उससे भी वाक़फ़ियत रखता है। और हज़ार शुक्र उस पाक ज़ात का, जिसने आज फिर मुझे आपको बताने की और आपको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरा आज का खूबसूरत मौज़ू है दास्तान अस्हाबे कहफ़, यानी ग़ार वाले, जिस नाम पर अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक पूरी बाकायदा सूरत नाजिल फ़रमाई। और जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह कहफ़ पढ़ने की भी बहुत सी फ़जीलत रिवायात में मौजूद हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे ख़ुद भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस सूरत में वाक़या है क्या, ये सूरत किस मौजू पर है, इस सूरत में किस बारे में ज़िक्र किया गया है और इसका ख़ुलासा क्या है। तो इंशाअल्लाह आज हम दास्तान अस्हाबे कहफ़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दो सवालात करते हैं, उसके बाद फिर अपने चलते हैं मौजू की तरफ। सवाल ये है, अक्सर हम रोज़ा इफ़्तार करने में ये गलती करते हैं, और ये गलती हर एक इंसान कर रहा होता है। जिसको मालूम है वो नहीं करता, लेकिन जिनको नहीं, अक्सरियत वो लोग हैं कि जिनको ये चीज़ नहीं मालूम। तो सवाल यही है कि इफ़्तार की दुआ कब पढ़ी जाए। अक्सर ऐसा होता है, टीवी पर चल रही होती है, इफ़्तार कर रहे होते हैं, तो वो दुआ पहले चलती है, पहले वो दुआ पढ़ी जाती है और फिर इफ़्तार किया जाता है। लेकिन ये हमारी गलती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़्तार के जो दुआ है उसके हवाले से मारूफ़ जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये दुआ तब पढ़ी जाती है कि जब आप रोज़ा इफ़्तार कर लें, यानी पहले रोज़ा इफ़्तार करें, उसके बाद फिर ये दुआ पढ़ें। जैसे अब आपने खजूर खाई और रोज़ा इफ़्तार कर लिया, क्योंकि इस दुआ का तर्जुमा ही ये है कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझी पर ईमान लाया, तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार किया। तो मतलब ये कि जब आप कुछ खा लें, रोज़ा इफ़्तार कर लें, फिर ये दुआ पढ़ें, क्योंकि हम तर्जुमे में ये कह रहे हैं कि तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार किया। तो जब किया है इट मीन के खा लिया, उसके बाद फिर आप ये दुआ पढ़ेंगे। और इफ़्तारी से पहले जो दुआ मांगी जाती है, जो हम दस्तरख़्वान पर बैठकर दुआ करते हैं, ज़ाहिर है कबूलियत की घड़ी होती है, उस वक्त जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। लेकिन ये दुआ इफ़्तारी के बाद की है, और उससे पहले जो आपने दुआ मांगनी है, आप दस्तरख़्वान पे बैठकर दुआ करते हैं और कबूलियत की घड़ी ये कबूल होगी। तो वो जो दुआ करते हैं आप, उसमें आप चाहे जो कुछ अल्लाह करीम की वुसअत के मुताबिक आप मांगें, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा और दुआएं कबूल फ़रमाएगा। लेकिन इस दुआ को रोज़ा खोलने के बाद, इफ़्तार करने के बाद फिर आप पढ़ें। दूसरा सवाल कि रमज़ान में जब सहरी के लिए जागते हैं तो क्या नमाज़ तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखिए, तहज्जुद पूरे साल में किसी को इतना मौका नहीं मिलता जितना रमज़ानुल मुबारक में मिलता है कि सहरी के लिए उठते हैं तो टाइम से उठें, वज़ू करें, पहले तहज्जुद पढ़ें और फिर सहरी करें। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान अमल है, नवाफिल भी अदा हो जाएंगे और आपको सहरी के साथ साथ तहज्जुद का भी दुगना अजर मिल जाएगा। लिहाजा जब आप सहरी के लिए जागें तो तहज्जुद का एहतमाम कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि कोई इशा की नमाज़ पढ़कर सो गया और दरमियानी रात है, उसकी आँख खुली, तो तहज्जुद की वो नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं। तहज्जुद का वक्त याद रहे कि फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर इंसान सो जाए, और जब उठे तो तहज्जुद पढ़ सकता है। ये शर्त है कि इशा के फ़राइज़ पढ़ लिए हों,
چاہے وتر ابھی نہ پڑھے ہوں، وتر ابھی باقی ہوں چاہے، لیکن فرائض عشاء کے ادا کر لیے ہوں اور تھوڑی دیر بعد آپ سو جائیں، جب اٹھیں تو تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عشاء کے فرائض کا ادا ہونا شرط ہے اور سو جانا، آنکھ لگ جانا بھی تہجد کی نماز کے لیے شرط ہے۔ لہٰذا جب آپ عشاء کے فرائض ادا کر کے سو جائیں گے، تھوڑی دیر فرائض بھی ادا ہو گئے اور نیند بھی پوری ہو گئی، آنکھ بھی لگ گئی، جو شرائط ہے وہ بھی پورے ہو گئے، پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا تہجد کے وقت کا اختتام طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع ہے داستان اصحاب کہف، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں احادیث مبارکہ میں ثابت ہے، جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو آئیے اس سورت میں دیکھتے ہیں کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اس سورت میں اللہ کریم نے کیا بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا یہ حال بے حد خراب اور نہایت ہی ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے، اور خصوصاً ان کا ایک بادشاہ قیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ یعنی یہ کچھ لوگ تھے، کچھ روایات میں 6، کچھ روایات میں 7، کہ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اس جگہ سے، اس بادشاہ سے بھاگ نکلے۔ قریب کے پہاڑ ایک غار کے اندر ٹھہر گئے۔ ظاہر ہے اب بچ کر بھاگے تھے، غار میں پہنچ کر تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وہ سو گئے۔ پھر اب کیا ہوتا ہے کہ حکم الہی سے 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں وہ سوتے رہے۔ اس ظالم بادشاہ نے جب اصحاب کہف کا پتہ کروایا، اس کے وزیر و افواج نے یہ اطلاع دی کہ اصحاب کہف غار میں موجود ہیں، تو اس بادشاہ نے یہ سنا تو ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو بند کر دیا جائے۔ یعنی جس غار میں وہ ٹھہرے تھے اس کا منہ بند کر دیا جائے، ایک دیوار اٹھا دی جائے تاکہ اصحاب کہف اس غار میں رہ کر اسی طرح اسی حال میں مر جائیں اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے۔ مگر جس نے اللہ کی رسی کو، اللہ کی ڈور کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہو تو اللہ کریم کبھی بھی اسے بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے بادشاہ نے جس شخص کو ایسا کروانے کا حکم دیا، یعنی دیوار کروانے کا حکم دیا، وہ شخص بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام و تعداد اور یہ تمام واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کی صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ فرما دی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا۔ سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، اور جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے پر ڈٹے رہے۔ یعنی بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اور ادھر 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ اور پھر 68 سال اس بادشاہ کی حکومت، یہ تمام عرصہ اصحاب کہف اس غار میں سوتے رہے۔ ادھر قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں ایک مقام میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ زاری کرنے لگا، رونے لگا، دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ کی یہ دعا
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، کیونکہ یہ نیک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ بکریوں کے ایک چرواہے نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا جس غار میں اصحاب کہف موجود تھے، اور دیوار کو اس نے گرا دیا۔ دیوار کو گرانے کے بعد لوگوں میں یہ ہیبت و خوف طاری ہو گیا، وہ بھاگنے لگے۔ اصحاب کہف کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ حکم الہی سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے نماز ادا کی اور پھر ان کو کچھ بھوک محسوس ہوئی تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک یملیخہ نام کے ساتھی کو کہا کہ تم بازار جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ ساتھی نے ایسا ہی کیا۔ وہ کھانا لینے نکلا اور نکل کر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ بہت حیران ہوا، کیونکہ جب وہ اصحاب کہف اس غار میں پہنچے تھے، ٹھہرے تھے، اس وقت تو بہت ہی ظالم بادشاہ موجود تھا جس کے ڈر سے وہ چھپے تھے وہاں پر۔ لیکن اب کیا دیکھتے ہیں، اب حیران ہوتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ بہت ہی حیران ہوئے یہ سب دیکھ کر۔ پھر ایک دکان پر پہنچے، وہاں کھانے کے لیے کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے نکالے تو وہ ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ تھا۔ دکاندار کو یہ شک ہوا کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ تو نہیں مل گیا جو اتنے پرانے بادشاہ کے دور کا یہ سکہ لے کر آیا ہے، کہیں اس کو کوئی خزانہ تو نہیں ہاتھ لگ گیا۔ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا، یعنی اس دور کے، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے اس کے حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو حکام کو بھی یہی کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ میرا ہی سکہ ہے۔ یہ سن کر حکام نے کہا کہ قیانوس بادشاہ کی حکومت تو برسوں گزر گئے، اگر یہ سکہ تمہارا ہے تو کیا تم ان کے زمانے کے ہو؟ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کے زمانے کے ہو تو تم تو پھر ابھی جوان ہو، تو اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی تم جوان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکام یہ سن کر بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر تم اس زمانے کے ہو تو یہ سکہ اس زمانے کا ہے تو ابھی تم جوان کیسے ہو؟ اصحاب کہف کے ساتھی نے کیا جواب دیا اور کس طرح اصحاب کہف زندہ ہونے کے بعد حکم الہی سے پھر سے وفات پا گئے، اور کس طرح اس نیک بادشاہ، انصاف پسند بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، تو انشاءاللہ اس واقعے کی تکمیل ہم کرتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں۔ تو کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت، اسی چینل پر، اسی موضوع کے ساتھ۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔